سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق خان صاحب مانے یا نہ مانے لیکن ان کے ساتھ وہی ہوا جو کرکٹ میچ کے دوران ہوتا ہے۔ ہزاروں تماشائی اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ نعروں کے ساتھ بیٹسمین کو آسمان پر چڑھاتے ہیں۔ بیٹسمین ان کی تالیوں اور نعروں سے گرم ہو کر کریز سے باہر نکلتا ہے، چھکا مارنے کی کوشش کرتا ہے، آؤٹ ہوتا ہے، پھر پورا اسٹیڈیم اسے جم کر گالیاں دیتا ہے۔ خان صاحب بھی ایک ایسے ہی بیٹسمین تھے، یہ کریز سے باہر نکلتے رہے، چھکے مارتے رہے، تماشائی تالیاں بجاتے رہے، آخر میں یہ مکمل طور پر فارغ ہو گئے۔ اب تماشائی گھر پر بیٹھ کر انہیں بے وقوفی کے طعنے دے رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، اب دوسرا پہلو دیکھیں۔ خان صاحب کن لوگوں کے ساتھ مل کر ریاست مدینہ بنانا چاہتے تھے؟ کیا ریاست مدینہ میں عامر کیانی، عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، اسد عمر، شیریں مزاری، عثمان بزدار اور محمود خان نے بنانی تھی، جو جیلوں اور مقدموں کو ایک ہفتہ بھی برداشت نہ کر سکے؟ یہ جیل سے نکلے، پریس کانفرنس کی، استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے، یا پھر انہوں نے پرویز خٹک کی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جوائن کر لی، یا پھر تحریک انصاف اور خان صاحب سے اعلان لا تعلقی کر دیا۔ یہ وہ لوگ تو جو ریاست مدینہ بھی تخلیق کر رہے تھے، پھٹے پرانے پاکستان کو نیا پاکستان بھی بنا رہے تھے۔ یہ لوگ خان صاحب کی وہ انقلابی ٹیم تھی جس نے غلامی کی زنجیریں توڑنی تھی، جس نے اقوام عالم میں ملک کا سر فخر سے بلند کرنا تھا۔ یہ لوگ سیاست کا اصل کریکٹر ہیں۔ اب آپ اس کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی سے تقابل کر لیں۔ ہم صحافی ان پارٹیوں کو کیا کیا کہتے نہیں رہے، ان کے ساتھ ریاست، میڈیا اور حکومت نے کیا کیا نہیں کیا، مگر ان لوگوں کو جیلیں توڑ سکی اور نہ ہی سزائیں، نہ ہی پروپیگنڈا۔ نواز شریف کے گھر کے سامنے آج بھی آوازیں لگائی جاتی ہے، ان کی فیملی کو شاپنگ کے دوران برا بھلا کہا جاتا ہے، مگر یہ لوگ اس کے باوجود زمین سے جڑ کر کھڑے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے محمود غزنوی میدان میں لیٹ کر نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی زمین پر بیٹھ کر اپنے لیڈر کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، اور مجال ہے جو انہیں اس پر ذرا بھی شرمندگی ہو۔ یہ لوگ اس معاملے میں اکیلے نہیں، ہم اجتماعی طور پر ایسے ہی ہیں، طوطا چشم، ضمیر سے فارغ اور اپنی ناک اور جیب تک محدود لوگ ہیں۔ ہم سب اس ملک کا اجتماعی چہرہ ہیں۔ میں خان صاحب کا مخالف سمجھا جاتا ہوں۔ میں نے 2014 میں سب سے پہلے پی ٹی آئی کے گالی اسکواڈ سے گالیاں کھانا شروع کی، اور آج تک کھاتا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود مجھے آج خان صاحب سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ یہ بیچارہ مغالطے میں مارا گیا، یہ کاغذی شیروں کو اصل شیر اور گتے کی تلواروں کو ضرب مومن سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ اس وجہ سے سیاسی موت مارا گیا، اس کے لیے اگلا وقت آج سے زیادہ مشکل اور ناقابل برداشت ہوگا۔ آج صرف اعظم خان جیسے لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے، کل جب وہ لوگ اس کا ساتھ چھوڑیں گے جن کو بچاتے بچاتے یہ اس حال کو پہنچا، تو اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ کاش یہ 2021 میں جنرل باجوہ کی بات مان لیتا اور اپنی پارٹی پر توجہ دے لیتا، یہ جینیئن ورکرز کو آگے لے آتا، یہ انہیں ٹکٹ دیتا، ان کی سیاسی پرورش کرتا، یہ 2022 میں قومی اسمبلی توڑ کر الیکشن کرا دیتا، یہ تحریک عدم اعتماد کو مردوں کی طرح برداشت کر لیتا، اپوزیشن لیڈر بن جاتا، تو آج 2 صوبوں میں اس کی حکومت ہوتی، سینٹ میں اس کی اکثریت ہوتی، صدر بھی اس کا ہوتا، تو آج کیا سینیریو ہوتا؟ میرا خیال ہے یہ اب تک اقتدار میں واپس بھی آ چکا ہوتا، پی ٹی آئی سیاسی جماعت بھی بن چکی ہوتی، مگر یہ حقائق سے آنکھیں موند کر کشف پر یقین کر بیٹھا۔ اس کشف کے بارے میں آخر میں پتہ چلا یہ جنرل فیض حمید کا فیض تھا، بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب دوسری پارٹی کے کارکنوں کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ یہ کاف لیگ کا زمانہ تھا، جنرل پرویز مشرف یونیفارم میں صدر تھے، شوکت عزیز وزیر اعظم تھے۔ میں اس دور کے ایک تگڑے وزیر کے پاس بیٹھا تھا، چائے کا کپ اور گپ دونوں گرم تھی۔ اچانک چپڑاسی اندر داخل ہوا اور صاحب کو ایک چٹ پکڑا دی۔ وزیر نے چٹ دیکھی، کرسی سے اٹھا، دوڑ کر پی اے کے کمرے میں گیا، اور تھوڑی دیر بعد نون لیگ کے ایک سابق وزیر کو ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ میں بھی مہمان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ وہ صاحب جتنی دیر وزیر صاحب کے کمرے میں رہے، وزیر اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا، اپنے ہاتھ سے انہیں چائے بھی بنا کر دی، پھر آ کر میں انہیں بیر گیٹ تک بھی چھوڑ کر آیا۔ میں نے وزیر سے پوچھا، کیا یہ آپ کے پرانے جاننے والے ہیں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، بالکل نہیں، میری ان کے ساتھ تیسری ملاقات تھی۔ میں نے کہا، آپ نے انہیں جتنی عزت دی مجھے محسوس ہوا آپ ان کے پرانے جاننے والے ہیں۔ وہ دوبارہ ہنسا اور بولا، میں نے یہ عزت اسے نہیں، اس کے کریکٹر کو دی ہے۔ میں اس سے جیل میں ملا تھا، مجھے اسے کاف لیگ میں شامل کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ میں اس سے 2 مرتبہ ملا اور دونوں مرتبہ اسے وزارت کی آفر کی۔
مگر اس شخص نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کیا گارنٹی ہے میں کمپرومائز کر کے بہ رہا ہوں اور زندہ رہوں، میرے بعد میرے بچے اور میرے دوست میرے بارے میں کیا کہیں گے؟ وزیر صاحب کا کہنا تھا میں نے اس سے کہا اور اس کی کیا گارنٹی ہے آپ فوت نہ ہوں اور آپ وزارت کو بھرپور انجوائے کریں؟ اس کا جواب تھا مجھے اگر وزارت مل جائے تو بھی میں اپنے خاندان اور لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ لوگ ہو سکتا ہے میرے کمپرومائز پر کچھ نہ کہیں، لیکن میں روزانہ آئینہ دیکھوں گا، آئینہ مجھ سے روز پوچھے گا یہ تم نے کیا کیا، میں اپنے آپ کو کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ میری طرف سے معذرت ہے۔ میں نے اس سے کہا آپ اس انکار کے نتائج سے واقف ہیں، آپ کو لمبی سزا بھی ہو سکتی ہے، جائیداد بھی ضبط ہو سکتی ہے، آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں، کیا آپ یہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ہنس کر بولا میرے بھائی ضمیر کی آواز سننے کی سزا ہوتی ہے، میں یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر صاحب خاموش ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ شرمندہ ہو کر بولا میں وزیر بن گیا اور یہ جیل میں رہا، یہ 3 سال بعد رہا ہوا تو اسے جیل میں رکھنے والے بھی اس کی عزت کر رہے ہیں اور میں خود کو اس کے سامنے چھوٹا محسوس کرتا ہوں اور اس فیلنگ نے مجھے اس کے سامنے کرسی پر نہیں بیٹھنے دیا۔ وزیر صاحب خاموش ہو گئے۔ وہ دور ختم ہو گیا، جنرل پرویز مشرف کی یونیفارم بھی اتر گئی، کاف لیگ بھی تتر بتر ہو گئی، حکومت کے ساتھ ہی اس وزیر کا سیاسی کیریئر بھی ختم ہو گیا، وہ ملک سے باہر شفٹ ہو گیا۔ تاہم جیل برداشت کرنے والا MNA دوبارہ منتخب ہوا، وزیر بنا اور مسلسل بنتا رہا۔ میں آج جب واقعہ یاد کرتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں فائدے میں کون رہا، وہ جس نے کمپرومائز سے انکار کر دیا تھا یا پھر وہ جو 2.5 برس کی وزارت کے ہاتھوں بک گیا؟ میں آج بھی یہ سوال پوچھتا ہوں تو مجھے بے اختیار PTI یاد آ جاتی ہے۔ یہ جماعت طویل عرصے بعد عوام کی جڑوں سے پھوٹی تھی اور یہ آہستہ آہستہ عوام کی امنگوں کا مرکز بن گئی تھی، لیکن پھر عمران خان بھٹک گئے۔ انہوں نے اپنے دروازے ان لوگوں کے لیے کھول دیے جن سے نجات کے لیے عوام نے خان صاحب کو اپنا لیڈر بنایا تھا۔ وہ لوگ آئے، پھر PTI اور دوسری جماعتوں میں کوئی فرق نہ رہا۔ اس کا نتیجہ وہی نکلا جو ایسے حالات میں نکلتا ہے، پارٹی اور لیڈر دونوں فارغ ہو گئے۔ خان صاحب کو اب عقل کے ناخن لینے چاہیے، یہ ان لوگوں کی عزت کریں جو اس عالم میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ یہ علی محمد خان، شہریار افریدی، عمر ایوب، حماد اظہر، عاطف خان، مراد سعید، اسد قیصر، اعظم سواتی کی عزت کریں، یہ واقعی شاندار لوگ ہیں، مین آف پرنسپلز ہیں۔ یہ شاید اسی لیے اقتدار کے زمانے میں خان صاحب سے دور تھے اور وہ لوگ ان کی آنکھ اور کان بنے رہے جن کے جیب میں ضمیر تک نہیں تھا۔ چنانچہ آپ نتیجہ آج خود دیکھ لیں۔